بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک پاکستانی سیاست کے ایک خوبصورت کردار کو ڈسکس کریں گے۔ محترم سید منور حسن صاحب مرحوم کو MNA ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں۔ حکم دینے والے نے کہا کہ یہ قانونی مجبوری ہے۔ MNA منور حسین نے کہا کہ قانون کا حکم سار آنکھوں پر، اور MNA نے اپنی زوجہ محترمہ وہ بھی MNA تھیں کہ درجہ ذیل اثاثے ڈکلیئر کر دیے، جو کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ میرے پاس میری بیوی کے نام 100 گز یعنی 3 مرلہ مکان کے علاوہ عشرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ نمبر 2 پہ انہوں نے کہا کہ یہ مکان جو ہے میرے پاس، یہ میری بیوی کو وراثت میں ملا ہے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا کہ حلال کی کمائی سے گھر تو دور کی بات ہے، گاڑی بھی نہیں خرید سکا۔ حلال کی کمائی آپ کو پتہ ہے MNA کی اتنی ہوتی ہے جتنی ان کے PA کی زیادہ ہوتی ہے تنخواہ جو ہے، اور MNA کی جو ہے وہ TAD ڈال کے بھی اتنے نہیں بنتی، تو کیونکہ وہ آتے ہیں 5 سال کے لیے، اور ان کا PA جو ہوتا ہے اس کو پرماننٹ 20-25 سال ہو جاتے ہیں، تو اس کی 10% کے حساب سے سروس کے حساب سے جو ہے وہ تنخواہ بڑھتی رہتی ہے، تو اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک MNA جو نیا الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے۔ تو اگر حلال کی کمائی ہو تو اس میں واقعی یہ گھر نہیں بن سکتا۔ نمبر 4 پہ انہوں نے کہا کہ جب جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کی گاڑی استعمال کرتا ہوں، ورنہ ساری زندگی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا رہا ہوں۔ نمبر 5 پہ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ مجھ پہ کچھ قرض ضرور ہے جو اندازاً 70,000 روپے ہے، بس مجھے اس کی ادائیگی کی پریشانی رہتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں جماعت اسلامی کے جو ابھی فی الحال امیر چل رہے ہیں، ان کا گھر بھی پچھلے دنوں ایک جیو نیوز کے جو سہیل وڈائچ ہیں انہوں نے انٹرویو کیا، تو وہ بڑا سادہ سا گھر، حالانکہ پاکستان کی سب سے پرانی جماعت ہے، سیاسی جماعت، اور اس کی جو ہے وہ لیڈرشپ کا یہ حال ہے۔ یعنی اگر آپ آئین کے آرٹیکل 63 کو امپلیمنٹ کروائیں صحیح طریقے سے، تو صرف جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی کسی قسم کے سیاسی جماعت کا کوئی کارکن نہیں بچے گا، سارے اڑ جائیں گے، نااہل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ جو ہے صحرا جماعت اسلامی کو ضرور جاتا ہے، اور یہ اس شخص کا حال ہے جو 1977 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے خود ممبر قومی اسمبلی بھی بنا، اور 5 سال تک ان کی زوجہ جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی کی ممبر رہی۔ 20 سال جماعت اسلامی کا سیکرٹری جنرل اور 5 سال میرے جماعت اسلامی پاکستان بھی رہے تھے، مگر ان کے پاس اپنی بیوی کی وراثت میں ملا 100 گز کا مکان ہی رہا، 1000 گز کا بھی نہیں ہو سکا، اور اتنے بڑے MNA کا جنازہ بھی اسی 3 مرلے گھر سے اٹھا۔ اور آج کل آپ MNA دیکھ لیں، کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ سائیکل پہ آتے ہیں جب سیاست میں آتے ہیں، اور اگر MNA بن جائیں تو ان کے کاروبار اور گاڑیاں اور بنگلے آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ بیٹے کی شادی کی تو اس وقت آپ امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے، مگر ولیمے میں سموسے پکوڑے اور چائے پیش کی، حالانکہ اس وقت وزیر اعظم، وزراء، وزیر اعلیٰ، گورنر اور بیوروکریٹس بھی شریک ہوئے۔ ان کو کہنے لگے کہ بس اتنی ہی استاد رکھتا ہوں، جبکہ بیٹی کی شادی میں بے شمار قیمتی تحائف، سونے کے زیورات ملے، جو سب کچھ اٹھا کر جماعت اسلامی کی بیت المال میں جمع کروا دیے، کہ یہ میری بیٹی کو یا مجھے ذاتی حیثیت سے نہیں ملا، بلکہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، اور ان پر حق بھی جماعت اسلامی کا بنتا ہے۔ جو لوگ آخرت کی جواب دہی پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی دنیاوی لذات نفس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ منور حسن صاحب جس زہد و تقویٰ کی معراج پر تھے، آج ہر شخص ان کی مثال دیتا ہے۔ اس شخص کی نماز پڑھتے دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، جب بھی نماز سے اٹھتے چہرہ آنسوں سے تر ہوتا، کبھی تہجد کو سفر میں بھی نہ چھوڑتے۔ 3-4 کپڑے کے سفید سوٹ اور ویسٹ کوٹ، اور اس کی حالت یہ تھی کہ دھلوا کر رنگت تک اتر گئی تھی۔ کیا یہ باتیں صرف پڑھنے اور سنانے کی حد تک ہی رہ گئی ہیں؟ آج سیاست کا یہ رنگ کیوں نہ پیدا ہو گیا؟ یا پھر جس طرح کے ہم خود ہیں اسی طرح کے ہم پر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ یہ بات 100% ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس طرح کی عوام ہوتی ہے اس طرح کے اس کو حکمران دے دی جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ٹھیک ہوں، تو سب سے پہلے ایز اے قوم ہم کو سدھرنا ہوگا، ہماری حرکتیں بہتر ہونی چاہیے، اور ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم جیسے حکمران ہم پر حکومت کریں تو خود پہلے بدلیں۔ ناظرین، آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔